السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 149 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اگر تم نے کفار کا کہنا مان لیا تو وہ تم کو الٹے پاؤں لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے یعنی انبیاء سابقین اور پھر ان کے فالو کرنے والے ان کے صحابہ کے تعلق سے بتایا تھا کہ وہ کس قدر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ثابت قدم رہتے اور تکلیف پہنچنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مغفرت طلب کرتے رہتے۔ تو ان کا وہ عمل جو ہے تمہارے لیے مشعل راہ ہے، لہذا تم ان کے نقش قدم کو اپناؤ۔ اور پھر اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو مشرکین عرب ہے، کفار ہیں، ان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ جب جنگ کا پھانسا پلٹ گیا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی، یہ جنگ احد کی بات ہے، تو منافقین نے یہ مشورہ دیا تھا مسلمانوں کو کہ اب ایک کام کے ذریعے ہم بچ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم جا کر ابو سفیان جو کفار و مشرکین کا سردار ہے ان سے جا کے امن حاصل کر لیتے ہیں۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اب ایک ہی صورت ہے بچنے کی کہ ہم اپنے پرانے دین پر لوٹ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کا رد فرمایا اور جواب دیا کہ اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کا کہنا مان لیا تو تم کو وہ الٹے پاؤں لوٹا دیں گے اور تم نقصان اٹھاؤ گے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ آیت جو ہے اس موقع پر تو نازل ہوئی کہ اس وقت اگر مسلمان کافروں سے مشورہ کریں، ان سے امان طلب کر لیں تو وہ الٹا مشورہ دیں گے اور مسلمانوں کا نقصان ہوگا، چونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس وقت ان سے جنگ کرو اور تم صلح پر تلے ہو۔ تو ایسی صورت میں اس وقت کے لیے خاص تھا، لیکن یہ جو ہے حکم آج بھی اس کا حکم یہ ہے کہ اپنے دینی معاملات میں، اپنے مذہبی معاملات میں کوئی جو ہے مومن کفار سے مشورہ نہ کریں اور نہ ہی دین کے معاملے میں ان کی اطاعت کریں۔ اگر ان سے مشورہ کرتے ہو تو ہوگا کیا؟ وہ تمہاری دنیا کو بھی تباہ کر دیں گے اور تمہاری آخرت کو بھی تباہ کر دیں گے۔ یہ چیز آج بھی آپ پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم اپنے کردار کے معاملے میں، ہم اپنے جو ہے گھریلوی معاملات کے معاملے میں اور ہر معاملے میں ہم جو ہے اپنے کلچر میں، سب میں جو ہے بزنس میں ہم غیروں کے اصول کو اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم ہر جگہ خائب و خاسر ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ہمارا اپنا لائف سٹائل ہو گیا، ہر معاملے میں ہم ان کی اقتداء کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا اس سے منع فرمایا۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں واضح طور پر یہ فرما دیا گیا کہ کافروں کی ہدایت پر چلو گے تو وہ تمہاری دنیا بھی تباہ کر دیں گے اور آخرت بھی تباہ کر دیں گے۔ آیہ نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ چونکہ پچھلی آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ کافروں کی بات نہ مانیں، اب اس کے بعد یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یاد رکھو جو یہ کفار ہیں یہ تمہارے مددگار نہیں ہو سکتے۔ تمہارا مددگار کون ہے؟ بل اللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا مددگار صرف اور صرف اللہ ہے، اور وہو خیر الناصرین، اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ لہذا تم اگر کسی کو فالو کرو تو وہ اللہ و رسول کی ذات ہے،
کو ان کو فالو کرو گے تمہاری دنیا بھی کامیاب رہے گی، آخرت بھی کامیاب رہے گی، اور ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ آیا نمبر 151 میں فرماتا ہے کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ عنقریب ہم کافروں کی دلوں میں رعب ڈالیں گے، بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرایا کہ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب جنگ احد میں ابو سفیان اور اس کے ساتھی کفار و مشرکین مسلمانوں کو شکست دے کر لوٹ گئے اور مکہ کی جانب واپس جانے لگے، تھوڑی دور پہنچے تو انہیں شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ یہ ہم نے کیا کیا، ہم نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، بہت سارے لوگوں کو زخمی کیا اور بہت سارے لوگوں کو شہید قتل کر دیا، اور جب تھوڑے سے مسلمان بچ گئے تو ہم لوٹ آئے، ایسا کیا ہو گیا؟ چلو واپس چلتے ہیں، یہ موقع اچھا ہے، اور ہم مسلمانوں کو جڑ سے ختم کر دیتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ عزم کیا اور پھر احد کی طرف بڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ یہ خصوصی فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلمانوں پر۔ اب رعب پڑ گیا تو انہوں نے اپنے ارادے بدل لیے اور پھر مکہ کی طرف واپس چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اپنے اس احسان کو یاد دلا رہا ہے کہ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ اب مسلمانوں کا رعب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کیوں ڈالے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بما اشرکوا باللہ، وجہ کیا ہوگی؟ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جس کی کوئی سند اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں کی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب ان پر ڈال دیا، طاری فرما دیا، اور انہیں کفار و مشرکین کو دوبارہ حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، اور ایسے ہی وہ مکہ کی طرف پلٹ گئے۔ آیا نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور حکم میں آپس میں اختلاف کیا، وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی جب اللہ تمہیں وہ کامیابی دکھا چکا جو تمہیں پسند تھی۔ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تو تم میں کوئی ایسا تھا جو دنیا کا طلبگار ہے اور تم میں کوئی آخرت کا طلبگار بھی رہے۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر اس نے تمہارے منہ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اور بے شک اس نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے بعد مدینہ شریف لوٹ آئے۔ چونکہ اس جنگ میں تقریباً 70 مسلمان شہید ہو چکے تھے اور بہت سارے زخمی بھی ہو چکے تھے، تو اس وقت ان حالات کو دیکھ کر بعض مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں شکست کیسے ہو گئی جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کا وعدہ فرمایا تھا۔ تب اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، بے شک اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ کب؟ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، جب تم اللہ کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تمہیں کامیابی دی تھی، لیکن ہوا کیا؟ تم نے غلطی کی۔ کیا؟ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا،
کہ تم نے آپس میں اختلاف کر لیا. وہ کس طریقے سے؟ وہ دیکھیں کہ جنگ احد میں ابتداً مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کافر بھاگنے لگے. ایسی صورت میں جتنے مال غنیمت تھی تو مسلمان اس کی طرف لپک پڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر تقریباً 50 تیر اندازوں کو، جو تیر پھینکنے میں ماہر تھے، ان کو احد پہاڑ کے پشت پر انہیں متعین کر دیا تھا اور فرمایا تھا، تاکید کی تھی، تمہیں فتح نصیب ہو یا شکست ہو، تم کسی بھی صورت میں جب تک کہ میرا حکم نہ ملے تم یہاں سے نہیں ہٹنا. اب جب فتح نصیب ہو گئی، تیر اندازوں نے اوپر سے دیکھا مسلمان سب جو ہے مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم بھی جا کر جمع کر لیتے ہیں. تو ان کے جو سردار تھے حضرت عبداللہ بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کو منع کیا، کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر حال میں شکست ہو کہ فتح ہو، کسی بھی صورت میں تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں جب تک کہ میں نہ بلاؤں. تو لوگ کہنے لگے کہ اب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگ جو ہے کفار بھاگ چکے ہیں، تو جانے میں کیا ہے. تو اکثر لوگ جو ہے اس میں سے نیچے اتر گئے اور جو مال غنیمت تھی اس کو جمع کرنے میں لگ گئے، چونکہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حکم کے خلاف ورزی ہو گئی. اب اس طرف سے مورچہ ایک دم خالی ہو گیا. تو خالد بن ولید اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، احد کے وقت جو ہے کفاروں کے ساتھ تھے. انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ مال غنیمت جمع کرنے میں لگے ہیں اور پہاڑ کے اوپر دستہ تھا، وہ بھی تقریباً 4-5 لوگ رہ گئے ہیں. تو انہوں نے پیچھے سے شدید حملہ کر دیا. اب جب جو مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ اچانک ان کے سروں پر تلواریں برسنے لگی اور گھبرا کر افراتفری میں بھاگنے لگے. یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فتح دی تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو نہ ماننے کی بنیاد پر آپسی باہمی اختلاف کی وجہ سے وہ فتح جو ہے شکست میں بدل گئی، ہار میں بدل گئی. تو اس آیت کریمہ میں اسی واقعے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ تم نے بزدلی دکھائی اور رسول کے حکم کے ماننے میں تم نے اختلاف کیا اور اپنے پسندیدہ چیز یعنی مال غنیمت کو جمع کرنے میں تم لگ گئے. تو بعض لوگوں نے دنیا کا ارادہ کر دیا، اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر جو ہے مال غنیمت کے پیچھے دوڑ پڑے. لیکن جو ڈٹے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی تعریف فرمائی. وہ اس طریقے سے کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو آخرت کے طلبگار تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا اس پر قائم تھے، ان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی. تو اس طریقے سے کہ جو لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ ہمیں شکست کیسے ہو گئی جبکہ اللہ نے مدد کا وعدہ فرمایا تھا، تو اس آیہ کریمہ میں پورا اس کا جواب دیا گیا ہے کہ پہلے تمہیں فتح اللہ نے دی تھی ایک رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، تو جو ہے یہ فتح جو ہے شکست میں بدل گئی، اس کی وجہ تم خود ہو. پھر اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، کہ پھر اس نے تمہارے منہ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے. اس میں جو ہے ایک آزمائش بھی مقصود تھی. اب جو جن سے غلطی ہو گئی تھی، خطا ہو گئی تھی، چونکہ رسول کے حکم کو نہ مان کر مال غنیمت کی طرف وہ بڑھ گئے، اس کی وجہ سے جو ہے کفاروں نے دوبارہ حملہ کیا. اب مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا اور بعض جو ہے بھاگنے لگے. اب یہ سب کچھ ہوا، اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے لیے آزمائش بنا دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. اور اس آیت کریمہ کے آخری حصے سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ غزوہ احد میں جن لوگوں نے خطا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ہم نے انہیں معاف کر دیا ہے. اب ان واقعات کو لے کر اگر کوئی آج کل جو ہے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرے اور ان کے تعلق سے باتیں کریں
کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ بھاگ گئے تھے، ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا، تو وہ شخص بڑا بدبخت ہے. اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرما دیا تو بات وہیں ختم ہو گئی. تو اب اگر کوئی ان واقعات کو نکال کر صحابہ پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرے تو وہ شخص جو ہے بہت بڑا بدبخت ہوگا. معزز سامعین اکرام، ان واقعات میں ہمارے لیے بہت بڑا درس اور سبق ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب ایک غلطی کی وجہ سے فتح جو ہے شکست میں بدل گئی، وجہ کیا تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ ماننا. تو اب آپ خود سوچیں کہ ہم اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں، ہم اپنے معاملات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نافرمانیاں کرتے ہیں ہر معاملے میں. تب آپ خود سوچیں، ایسی صورت میں اگر کسی پر پریشانی آئے، مصیبت کے بادل منڈلائیں، یا یہ کہ وہ بلاؤں میں گرفتار ہو جائے اور طرح طرح کے معاملات اسے جو ہے جکڑ کر رکھ دے، پریشان ہو جائے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ہمیں چاہیے اگر بندہ پریشان ہو جائے تو اپنے آپ پر غور کریں کہ ایسا تو نہیں اللہ اور رسول کی نافرمانی کی وجہ سے یہ آفتیں، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ سکون جو غارت ہوئی، یہ ساری چیزیں اس وجہ سے تو نہیں آئی ہیں. جب ہم اپنے آپ پر غور کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنی اصلاح کر سکیں گے. تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ جب اللہ اور رسول کی فرما برداری کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر برستی ہیں، اور جب بندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وباؤں میں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں وہ گرفتار ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے اور اس کے حبیب کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام آفت و بلیات سے المولا تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.